سفیر ادب یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پیش ہے عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے چوٹے میں شامل افسانہ جنازے۔ میرا سر گھوم رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کاش ہٹلر آ جائے اور اپنے آتشی گولوں سے اس نامراد زمین کا کلیجہ پھاڑ دے جس میں ناپاک انسان کی ہستی بھسم ہو جائے۔ ساری دنیا جیسے مجھے ہی چھیڑنے پر تل گئی ہے۔ میں جو پودا لگاؤں مجال ہے کہ اسے مرغیوں کے بے درد پنجے کریدنے سے چھوڑ دیں۔ میں جو پھول چنوں بھلا کیوں نہ وہ میری سہیلیوں کو بھائے اور وہ کیوں نہ اسے اپنے جوڑے کی زینت بنا لیں۔ غرض میرے ہر فعل اور قول سے دنیا کو بیر ہو گیا ہے، اور میری دنیا بھی کتنی ہے۔ یہی چند بھولے بھٹکے دوست، دو چار سیکنڈ ہینڈ عاشق مزاج اور کچھ پھوڑ لڑاکا اور فیشن پر مرنے والی سہیلیاں، یہ بھی کوئی دنیا ہے؟ بالکل تھکی ہوئی دنیا، میرے تخیلات سے کتنی نیچی اور دور۔ اور اب تو اس دنیا میں اور بھی دھول اڑنے لگی۔ معلوم ہوتا ہے میں قبل از وقت پیدا ہو گئی ہوں۔ تغلق جسے دنیا دیوانہ کہتی تھی، وہ بھی اپنے وقت سے پہلے آیا تو حواس باختہ ہو گیا۔ پھر میں کیا چیز ہوں؟ لیکن ایک زمانہ ہوگا جب دنیا میری ہم خیال ہو جائے گی، لوگ میری سنیں گے۔ اور کشور کے واقعے نے تو مجھے بالکل نیم مردہ کر دیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ میری چیخ پکار، یہ پھڑکتا ہوا دل جس میں انسانی ہمدردی اور اخوت کا سمندر لہریں مار رہا ہے، جس کے خواب ملک کی بہتری کی نظر ہو چکے ہیں، جس کے جذبات مذہب اور انسانیت میں غرق ہیں، یہ سب کچھ بیکار، بالکل بیکار۔ بیل گاڑی کی چوں چوں اور مریل گھوڑے کی ٹاپوں میں بھی تو اس سے زیادہ اثر ہے۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے، یہ بھی کوئی دنیا ہے۔ میں کرسی پر جھوم رہی تھی۔ کس کی دنیا؟ میری؟ راحت اندر آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔ راحت، آپ نے چند موم کی پتلیوں کو تو دیکھا ہوگا، ننھی منی کھیل کود کی شوقین جن کا مقصد زندگی کھیلنا ہے، گڑیوں سے کھیلنا، کتابوں سے کھیلنا، اماں ابا سے کھیلنا، اور پھر عاشقوں کی پوری ٹیم سے کبڈی کھیلنا۔ ابھی میرے بدنصیب بھائی کے ساتھ ٹینس کھیل کر آ رہی تھی۔ تمہاری دنیا؟ راحت، تمہاری دنیا تو ٹینس کے کورٹ پر ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ کون؟ میری؟ تمہارا مطلب ہے ضمیر؟ توبہ کرو، وہ تو تمہارا بھائی ہے، پر ہے چغد، معاف کرنا۔ اللہ قسم ایسے ہاتھ چلاتا ہے جیسے ٹینس کے بجائے فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اور پھر مزہ یہ کہ اگر جناب کے ساتھ نہ کھیلو تو یہ کہ بس۔ یہ میرے بھائی صاحب کی شان میں میرے منہ پر فرمایا جا رہا تھا۔ اگر میں بھی شہنشاہ اکبر کی طرح طاقتور ہوتی تو اس بے ایمان چھوکری کو انارکلی کی طرح دیوار میں زندہ چنوا دیتی۔ یہ پرفن لڑکیاں بے وقوف لڑکوں کو خون کے آنسو رلواتی ہیں اور موت کی ہنسی ہنسواتی ہیں، اور پھر چٹ کہیں اور کسی کی ہو رہتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ضمیر الو ہے اور رہے گا۔ کیا جناب کی تھرڈ کلاس پسند ہے، وہ لڑکی جس میں نام کو عقل نہیں، جس میں نہ قوم کی ترقی کا جوش، نہ قربانی کا جذبہ، نہ ملک کا پیار، جو بی اے کرنے کے بعد بھی نہ مرد کی اصلی فطرت کو سمجھی اور نہ عورت کے جذبات سے واقف۔ مگر آپ کو اس کی اتنی دلداری کیوں منظور ہے؟ آپ دوسروں سے کھیلیں، دیکھیں کون آپ کو روک سکتا ہے۔ بھائی واہ، روکے گا کون؟ پر اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے بیچارے پر رحم آتا ہے۔ دوسرے؟ خوب رحم آتا ہے اسے، جیسے دوسری کوئی نصیب نہ ہوگی۔ میرا خون کھول گیا۔ اے لو، ملے گی کیوں نہیں؟ یہ میں کب کہتی ہوں؟ مل جائے گی، مل ہی جائے گی۔ مل ہی کیا جائے گی، اسے کمی نہیں، یہ تو وہ بیوقوف ہے۔ ہاں یہ بات ہے، جبھی تو میں کہتی ہوں۔ راحت خوشی سے چمکی۔ جبھی تو کیا؟ میں نے جل کر پوچھا۔ اے بھائی یہی کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ میں تمہاری جیسی عقل نہیں اور نہ مجھ سے بحث کی جائے۔ تمہیں یاد ہے کہ میں تو کوئی بالکل بھائی کبھی بحث کر ہی نہ سکی۔ یہی تو بات ہے کہ ضمیر۔ ہاں کیا ضمیر؟ میں نے اس کی شکست سے خوش ہو کر کہا۔ یہ مجھے ضمیر پر، یہی کہ بس خیال آتا ہے کہ وہ بیچارہ۔ اوہو، تم کتنے فخر سے اسے بیچارہ کہتی ہو۔ میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ آج تو تم بے طرح بگڑ رہی ہو، کیا ہوا؟ کیا سعید نے ڈانٹا؟ ابھی سے اینٹتا ہے۔ سعید کے نام سے میرے بدن میں پتنگے لگنے لگتے ہیں۔ آپ ایک اور راحت جیسی روح رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ نے کمال فرمایا تھا کہ ایک دفعہ مجھ پر عنایت کی۔
کمال، میرے جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پہلے تو ذرا متعجب ہوئے، پھر خوب متعجب، اور پھر اور زیادہ ہوئے۔ بعد میں سنا تھا اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ ضمیر سے بولے کہ میں انہیں غلط سمجھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ان پر ترس آیا تھا۔ خدا جانے یہ انہیں مجھ پر ترس کھانے کا کیا حق تھا، اور کیسا ترس، یہ مجھ پر آج تک واضح نہیں ہوا۔ لیجیے، اتنا لمبا قصہ سعید کا ہی ہو گیا۔ وہ تو میں نے کہا نا کہ میں تو بات بھی کروں تو اس کو بھی گڑبڑا دیتے ہیں یہ دنیا والے۔ سعید کی ہمت، وہ ہیں کیا چیز؟ اگر سعید ذرا بھی کچھ ہوتے تو مجھے یہ الفاظ کیوں استعمال کرنا پڑتے؟ اتنا چوڑا چکلا اور اونچا انسان، اور تم کچھ لیے پھرتی ہو؟ انسان کی بڑائی چوڑے چکلے ہونے سے نہیں ہوتی، عقل۔ آخر عقل مند ہونے کی ایسی کیا مار ہے، اور عقل مند میاں میں ایسے کیا لال جڑے ہوتے ہیں؟ بیکار میں روب گانٹتا ہے، اور پھر تم ہی کہتی ہو کہ مردوں کی حکومت نہ سہنی چاہیے۔ میرے خیال میں ضمیر، بھائی نہ میاں ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوگا نہ ہم کو دبایا جائے گا۔ تم میں کاش ذرا سوچنے کی بھی ہمت ہوتی، بحث کرنے لگتی ہو، مگر خیر، یہ اس وقت سعید کا کیا ذکر، میں تو کشور کو کہہ رہی ہوں۔ کون کشور؟ رونی والی؟ کون رونی؟ اللہ، اتنا بننا! تو گویا میں تمہاری کشوروں اور رونیوں کے رجسٹر لیے ان کی مثنوی لکھا کرتی ہوں۔ تمہارا مطلب کشور سے ہے، وہ رونی کشور؟ جی وہی۔ روئے نہ تو غریب کیا کرے؟ ہم خواتین تو رونے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ چند آخری الفاظ میں نے خود سے کہے اور ٹھنڈا سانس نہ روک سکی۔ ہاں، رونے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، سارا گرد و غبار، اور تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جاؤ راحت، میں اس وقت تمہاری بدمذاقی سہنے کے لائق نہیں۔ جاؤ ٹینس کھیلو۔ ٹینس کھیلو؟ جیسے تمہارے بھیا کو آتی بھی بڑی ٹینس ہے۔ میں تو آئی کہ چلو بھائی ہو آئیں ذرا، اور آپ ہیں کہ… راحت برا مان گئی۔ تو تم سمجھتی ہو میں بڑی خوش بیٹھی ہوں کہ تم مجھے آ کر جلاؤ؟ ایک تو تم بار بار ضمیر کو برا بھلا کہے جا رہی ہو، آج میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ کشور سے ملی تھی، تمہیں کیوں یاد ہوگی کشور؟ تم کوئی اس کی مثنوی تھوڑی ہی لکھ رہی ہو۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوا؟ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے طوفان کو دبایا، کئی دن سے دبا رہی تھی۔ اچھا، کب؟ راحت کو کشور کے دکھ سے سکھ نہ پہنچے گا تو کسے پہنچے گا؟ کشور ٹھہری میری دوست، اور میں ضمیر کی بہن، اور ضمیر راحت کے زبردستی کے عاشق۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج میں ہوں اور ضمیر سور کہیں کا۔ کیا اسی مرگھلے سے تو نہیں ہو رہی ہے؟ راحت ڈر گئی۔ یہ مرگھلا رونی کو کہا جا رہا تھا، اور کیوں؟ وہ اس لیے کہ راحت اس کے اشعار سے نفرت کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بس تھی۔ فرماتی تھیں بہت ڈھیلے ڈھیلے شعر کہتا ہے۔ اب شعروں میں نہ جانے ڈھیلے اور تنگ شعر کیسے ہوتے ہیں۔ تم اسے مرگھلا کہتی ہو، لیکن کشور کے دل سے پوچھو۔ کشور تو صدا کی سڑن ہے۔ بس راحت، زیادہ بنو مت، تم سے زیادہ… اے ہے، معاف کرو، باز آئی میں تمہاری کشور کے قصے سے، ختم بھی کرو۔ راحت منہ بنا کر ٹانگیں سکیڑ کر لیٹ گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ مر جائے گی، مگر رونی کے سوا کسی سے شادی نہ کرے گی، اور اماں کہتی ہیں کہ میں تو شوکت سے کروں گی۔ اے ہے، بڑھیا شادی کر رہی ہے؟ راحت چونک کر اٹھی۔ تمہیں خدا کی قسم… او ہو، جیسے کچھ اترانے میں بھی مزہ ہے۔ کشور کی شادی کا ذکر ہے اور بننے لگیں۔ ارے میں سمجھی، خیر پھر؟ کشور کہتی ہے کہ زہر کھا لوں گی، مگر رونی کے سوا… باوجود ضبط کے میرا گلا گھٹ گیا۔ ارے مگر کون سا زہر کھائے گی؟ میرے خیال میں سائنائڈ ٹھیک رہے گا۔ راحت، پتھر کا کلیجہ اور لوہے کا دل اسی کو کہتے ہیں۔ ساتھ کھیلے، ساتھ پڑھے، ساتھ اسکول گئے اور پھر کالج، مگر اس بے حس گوشت کے لوتھڑے کو… اوہ، میرا خون پھر کھول گیا۔ چپ رہو بے رحم، کاش بجائے انسان کے خدا تمہیں ایک چٹان بناتا، جس پر… مجھے کوئی پرمانہ لفظ ہی نہ ملا۔ تمہاری بے رحمی دوسروں کو دکھ نہ پہنچاتی؟ ذرا سوچو، بے قصور کشور نے تمہارے ساتھ کیا بدی کی ہے؟ اس نے تمہیں کیا دکھ پہنچایا؟ وہ جو ایک معصوم چڑیا سے بھی معصوم ہے، وہ جس نے سر جھکا کر دنیا کے دکھ سہ لیے اور سہ رہی ہے، وہ جسے اس کی ظالم ماں دولت اور شہرت کی بھیٹ چڑھا رہی ہے، جو سر لٹکائے راضی برضا قرباں گاہ کی طرف جا رہی ہے۔ میری زبان کے ساتھ ساتھ عمدہ عمدہ جملے تیزی سے چل رہے تھے۔
جس نے قصائی کے سامنے گردن ڈال دی ہے اور خاموش اس کی چھری کی دھار کو دیکھ کر اپنا ہی خون جلا رہی ہے۔ تم بھی اسے دو باتیں کہہ لو، مگر دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے۔ جاؤ راحت۔ اے ہے توبہ، ماشاء اللہ تم بڑی بدمزاج ہو۔ راحت ڈر کر سکڑ گئی۔ ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ تم نے کیا کہا؟ اور اوپر سے یہ بھی پوچھنے کی ہمت ہے؟ تم اس کی موت پر ہنس رہی ہو، اس کا خون ہو رہا ہے، تم ہنس رہی ہو۔ وہ مرغ بسمل ہو رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ اس کی لاش، ہاں اس کی لاش پر تم دانت نکال رہی ہو۔ مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا سوائے ایک معصوم کے جنازے کے۔ اوہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ۔ اچھی ذرا بجلی جلا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ راحت پیلی پڑ گئی۔ تم سمجھتی ہو تمہارے اوپر اس کا کچھ اثر نہ ہوگا؟ تم ہنستی ہی رہو گی اس کی موت پر؟ مگر یاد رکھو راحت، کشور تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ مر جائے گی، مگر کیا وہ تم سے سوال نہ کرے گی؟ اس کی روح… ہائے بجلی جلاؤں میں، اچھی بہن میرا دم نکل جائے گا۔ راحت بزدلوں کی طرح چلائی اور جلدی سے اپنے پیر تخت کے اوپر رکھ لیے، گویا تخت کے نیچے سے کشور کی روح ابھی سے اس کے پیر کھینچ رہی تھی۔ تم اس کو بچاؤ گی، تم اس کی مدد کرو گی، میں نے ایک مسمرزم کا تماشا کرنے والے کی طرح کہا۔ ہاں مگر بجلی… راحت کانپ رہی تھی۔ ہاں اب تم اس کی ماں کو مجبور کرو گی کہ وہ اس کے قتل سے باز آئے۔ مگر وہ تو بہن، ان کی ماں سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ میری آواز کی نرمی سے اس کی گئی ہوئی ہمت واپس آ گئی۔ میں اور تم اس کی ماں کو مجبور کریں گے کہ وہ کشور کو زندہ دفن نہ کرے۔ ہاں تم کرنا ریحانہ، تم بہت بہادر ہو۔ تم واقعی بہت زبردست ہستی ہو۔ تم انسانیت کا بہترین مجسمہ ہو۔ ریحانہ، اگر ہماری قوم میں ایسی ہی چند لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو ہم غلام کیوں رہیں؟ اور اب تم بجلی جلا دو، میں زمین پر نہیں اتروں گی۔ میرا جوتا بھی تو نہ جانے کدھر ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں ایک بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لوٹ رہی تھی۔ ہم اس سے لڑیں گے اور یہ قربانی نہ ہونے دیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک طیارے پر سے بم گراتے محسوس کیا، جن کے شعلے شوکت کو اور کشور کی ماں کو نگل رہے تھے۔ مگر وہ کشور خود جو اپنی ماں سے لڑے نا، ایسی ننھی ہے کیا؟ وہ خود لڑے؟ مجھے پھر جوش آیا۔ وہ پڑھی لکھی ہے تو کیا ہے؟ راحت وہ مشرقی عورت ہے، وہ بے شرمی نہیں لاد سکتی۔ وہ کہہ چکی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ زبان ہلائے بغیر جان دے گی۔ تم جانتی ہو وہ سدا کی کمزور دل ہے۔ تو بہن میں کون سی پہلوان ہوں؟ راحت اور کونے میں دبک گئی۔ تم ہو یا نہ ہو مگر میں کروں گی، میں خود کروں گی۔ راحت، اب تک میں تمہیں بے رحم ہی سمجھتی تھی، اب معلوم ہوا کہ تم بزدل بھی ہو۔ چوہے سے ڈر جانے والی لڑکیاں، یہی تو ہماری قوم کی غلامی کی ذمہ دار ہیں۔ اوہو، کوئی بھی نہیں، شکست خوردہ آواز میں کہا گیا۔ سچ بتاؤ کشور، وہ میرا مطلب ہے راحت، کبھی تمہارے دل میں اپنی جنس کی ابتری کا خیال بھی آتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچتی ہو کہ ہم کب تک ظالم مردوں کی حکومت سہیں گے؟ کب تک وہ ہمیں اپنی لونڈیاں بنائے چہار دیواری میں قید رکھیں گے؟ کب تک یوں ہی ہم دبے مار کھاتے رہیں گے؟ بتاؤ، بولو۔ مجھ پر پھر جوش سوار ہو رہا تھا۔ سوچا کیوں نہیں، سوچتی ہی ہوں۔ کیا سوچتی ہو؟ ذرا بتاؤ کیا سوچتی ہو؟ یہی کہ بھائی، یہی سوچا کرتی ہوں کہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں سوچتی، اور بھلا سوچوں بھی کیا؟ یہی سوچو، یہی کہ کس طرح تم اپنی قوم اور ملک کے لیے قربانی کر سکتی ہو، کس طرح تم اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہو۔ اٹھو راحت، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ یہ تمہارا ٹینس بھلا قوم کو کیا بلندی پر لے جا سکتا ہے؟ بلندی؟ راحت نے خاموشی کو توڑا۔ ریحانہ، مجھے آج یقین ہو گیا کہ واقعی تم کچھ ہو۔ میں تمہیں جھکی اور کچ بحث کہا کرتی تھی، مگر آج… معاف کر دو، معاف کرو مجھے۔ تم کہو، میں تمہارا کہنا مانوں گی۔ بتاؤ، میں کل ہی اپنا ریکٹ توڑ دوں گی۔ کیوں توڑ دوں؟ اور میں ضمیر… اسے بھی… میں اب ٹینس ہی نہیں کھیلوں گی، میں اس سے شادی نہیں کرنے کی۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ تم اب اس خیال کو چھوڑو اور تمہیں اب انگوٹھی کے ڈیزائن تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ راحت کے لہجے میں پشیمانی اور رقت بھری تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں کل کشور کے پاس جاؤں گی اور اسے یقیناً اس شکرے کے پنجے سے نجات دلاؤں گی۔ تم چلو گی؟ کیوں، چلو گی نا؟ ضرور، مگر تم اب بجلی جلا دو، دیکھو کس قدر اندھیرا ہے۔ راحت کچھ نیم مردہ اور پریشان سی چلی گئی۔ برآمدے میں نے اسے ضمیر کے شانے پر سر رکھے سسکیاں بھرتے دیکھا۔
نہ جانے وہ کیا بڑبڑا رہے تھے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ نہ جانے کسے کہہ رہی تھی۔ رات میرے لیے لمبی اور اندھیری تھی، مگر دور مجھے ایک روشن ستارہ نظر آ رہا تھا۔ یہ میری قوت فیصلہ تھی جو میری ہمت بڑھا رہی تھی۔ میں کشور کو بچاؤں گی، میں ایک معصوم چڑیا کو شکرے کے خوفناک پنجوں میں سے نکال لاؤں گی۔ شوکت کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہے، اپنی صورت پر ناز ہے اور تعلیم پر اکڑتا ہے، یہ سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ سپہر کو راحت اور میں کشور کے یہاں پہنچ گئے۔ اوہ، کشور کو دیکھ کر میرا دل مسل کر رہ گیا۔ وہ مجھے عجیب گھبرائی اور کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مجھے نظر بھر کر نہ دیکھ سکتی تھی۔ شاید ان آنسوؤں کو وہ بیکار چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو خون بن کر اس کے رخساروں پر دمک رہے تھے۔ گو اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ ایک شنگرفی رنگ کی ساڑی پہنے آئینے کے سامنے جوڑے میں پنے لگا رہی تھی۔ اسے اس بھڑکیلے لباس میں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ستی ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر اب میں آ گئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی اور وہ ایک مردہ ہنسی میں ڈوب گئی۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مگر وہ بچا گئی اور ناخنوں کی پالش کی شیشیاں نکال کر اپنی ساڑی پر رکھ کر موزوں رنگ چھانٹنے لگی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میری قسمت۔ راحت یہ ٹھیک ہے؟ اس نے راحت کو ایک شیشی دکھائی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، کسی کی مجال نہیں کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں اس بے پسند کی شادی کی آگ میں جھونکے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جلدی سے ناخن رنگنا شروع کر دیے۔ تم ڈرتی کس سے ہو؟ وہ اور بھی گھبرائی۔ میری بات سنو کشور۔ چھوڑو ریحانہ ان باتوں کو، ہاں یہ تو بتاؤ وہ تمہاری کتاب، میری کتاب کو ڈالو چولہے میں، اور تم یہ بتاؤ یا آخر تمہاری والدہ۔ جانے بھی دو، اس نے جلدی سے بات کاٹی۔ ہاں راحت، وہ تمہارے ٹینس کا کیا حال ہے؟ اس نے میرے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹینس؟ ٹینس تم، وہ اب، خیر بتاؤ شوکت کہاں ہے؟ راحت نے پوچھا اور کشور کا رنگ تمتما اٹھا۔ ہاں وہ شوکت صاحب کہاں ہیں؟ ذرا مجھے ان سے بھی دو دو باتیں کرنی ہیں۔ بے رحم انسان، اگر انسان کہلانے کے۔ ہٹاؤ بھی ریحانہ، جو میری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ ڈر کر اور گھبرائی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ کشور کسی سے ڈر رہی تھی۔ گھبرا گھبرا کر وہ برابر والے کمرے کی طرف ایسے دیکھتی تھی گویا اب کوئی شیر اس میں سے نکل کر اسے پھاڑ کھائے گا۔ شوکت، میرا جی چاہا اسے نہ جانے کیا کروں۔ ایک معصوم لڑکی کے دل میں اس نے نہ جانے کیا دہشت بٹھا دی تھی کہ وہ اس کے ذکر ہی سے گھبرا جاتی تھی۔ میرا ارادہ اور بھی مستقل ہو گیا، فولاد کی سی سختی آ گئی۔ میں نہ صرف کشور کو ہی بچاؤں گی، بلکہ میرا ہاتھ دور دور پہنچ کر ہزاروں بے کس لڑکیوں کو پناہ کے احاطے میں لے لے گا۔ راحت کی طرح ساری کی ساری لڑکیاں قوم کی داسیاں بن جائیں گی اور پھر ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ آزاد؟ کشور 6 بجنے میں صرف 5 منٹ۔ قریب کے کمرے سے ایک بھاری سی مردانہ آواز آئی اور کشور سر سے پیر تک لرز گئی۔ وہ جھپٹ کر سنگھار میز کے قریب گئی۔ میں سمجھ گئی اس سے قبل کہ وہ دروازہ کھولے اور سمے قاتل اس کے ہونٹوں سے گزرے، میں پہنچ گئی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی ساڑی کا پلو گر گیا اور وہ بے طرح گھبرا گئی۔ کشور، اتنی بزدلی، جانتی ہو خودکشی۔ میں تو بٹوا نکال رہی ہوں۔ بیٹھو ریحانہ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی مجھ سے، بہت کچھ۔ کشو، تیار ہو چکو؟ وہ کریح اور بھررائی ہوئی آواز پھر گونجی اور کشور اور بھی پریشان ہو گئی۔ میں جانتی تھی اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ جس طرح سولی پر چڑھانے سے پہلے خوفناک گھڑیال بھیانک آواز میں گھنگھناتا ہے، اسی طرح یہ آواز پھر آئی، اور لیلا رام کے یہاں بھی تو جانا ہے، اور پھر ایک سیٹی شروع ہو گئی۔ ذرا ٹھہرو ریحانہ، میں ابھی آئی۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن راحت نے میرا ہاتھ روک دیا۔ ریحانہ کیا ہے، تم بالکل ہی بچہ ہو۔ سنو، تمہیں نہیں معلوم کہ… میں نے اس کی بات ایک نہیں سنی۔ پاس کے کمرے سے وہی گڑگڑاتی آواز قہقہا لگا رہی تھی، دبے ہوئے گہرے قہقہے، اور کشور گویا سبکیاں لے رہی تھی، باریک اور دبی ہوئی آہیں۔ لا حول ولا قوت، وہ موٹی آواز بولی۔ سنو تو، سنو تو، کشور کی پریشان آواز آئی۔ وہ اس مردود کی التجائیں کر رہی تھی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی کسی کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہو۔ وہ خوشامد کرے، جانکنی میں پناہ مانگے، اور پھر اور بھی گھٹی گھٹی آواز آنے لگی، گویا کوئی زبردست درندہ کشور کو بھبوڑ رہا ہو۔ میری کنپٹیاں پھڑپھڑانے لگیں، نسیں کھنچ گئیں
اور ہاتھ اکڑ گئے۔ وہ وقت آ پہنچا تھا۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ہیں ریحانہ، کیا کرتی ہو؟ راحت نے مجھے روکا۔ کشور، میری کشور۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی اور دوسرے لمحے دروازے کا پردہ الگ ہو گیا۔ اوہ! تھوڑی دیر کے لیے میری ساری طاقتیں سلب ہو گئیں۔ بیچوں بیچ کمرے میں ایک الماری سے ذرا ہٹ کر شوکت کے بھیانک اور ظالم بازوؤں میں ایک مردہ چڑیا کی طرح کشور نڈھال ہو رہی تھی، اور وہ، یہ سمجھ لیجئے کہ کبوتر کو آپ نے کبھی بچے کو دانہ بھراتے دیکھا ہے، بس بالکل ویسے ہی، بالکل اسی طرح۔ دوسرے لمحے شوکت تو سر کھجا کھجا کر پاس ٹنگی ہوئی تصویر میں رنگوں کی آمیزش دیکھ رہے تھے، اور کشور جلدی جلدی اپنا بٹوا کھول اور بند کر رہی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ لال تھا۔ یہ شوکت ہے ریحانہ، شوکت، کشور کہہ رہی تھی۔ جب میں برآمدے میں سر لٹکائے لڑکھڑاتے قدموں سے واپس ہو رہی تھی تو میں نے ضمیر کو ایک لمبا سا پارسل لیے دیکھا۔ وہ اس میں سے اس کے لیے نیا ریکٹ نکال رہا تھا۔ وہ خود اپنی انگلی پر انگوٹھی کی چمک دیکھنے میں غرق تھی۔ وہ ہنسے، مگر میرے کان میرے جسم سے دور کہیں موت کا سا نغمہ سن رہے تھے، اور میری آنکھیں فضا میں ہزاروں جنازوں کے جلوس گزرتے دیکھ رہی تھیں۔